السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، جتنے بھی بچے 10th کے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں اردو کا، ان کا امپورٹنٹ کوسچن جو ہم کریش کورس کرتے جا رہے ہیں انہیں آپ غور سے دھیان سے دیکھیں گے۔ جو سب سے پہلا سوال اس چیپٹر میں آتا ہے وہ ہے حمد، کہ حمد کیا ہے؟ میرے دوستو، یہ حمد سے مراد یہ ہے کہ وہ نظم جس میں خدا کی تعریف و توصیف بیان کی جائے وہ حمد کہلاتا ہے۔ ایک ہی لفظ میں یاد رکھیں گے، اور یہ چیز آپ کے لیے BVI امپورٹنٹ کوسچن ہے جو آبجیکٹیو میں بھی آ سکتا ہے اور سبجیکٹیو میں آ سکتا ہے۔ نعت سے مراد کیا ہے؟ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے وہ نعت کہلاتا ہے۔ اور یہ نعت بھی امپورٹنٹ کوسچن کے کیٹیگری میں آتا ہے۔ کبھی کبھی سبجیکٹیو میں ان دونوں کوسچن کے فرق کرنے کی بات آتی ہے کہ نعت اور حمد میں کیا فرق ہے، کیا بنیادی فرق ہے، تو ان دو چیز کو یاد رکھیں گے۔ ان کے بعد آتا ہے منقبت۔ منقبت سے مراد یہ ہے جس میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اس نظم کو منقبت کہتے ہیں۔ اور قصیدے سے مراد، قصیدے وہ ہے جس میں کسی شخص کے اوپر، ان کی تعریف کے اوپر کوئی نظم گائی جاتی ہے، ان کو قصیدہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے یہ حمد سے مراد ہے کہ حمد کیا ہے، نعت کیا ہے، منقبت کیا ہے، قصیدے کیا ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو، ان دونوں چیزوں کو اگر سمجھ گئے تو آپ کا 3 نمبر پکا ہے، چاہے وہ آبجیکٹیو پورشن سے ہو یا سبجیکٹیو پورشن سے ہو۔ سب سے پہلا جو حمد گوئی والا کا نام ہے وہ ہے شبنم کمالی۔ اور شارٹ نوٹ بنانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو کچھ ان کے کیٹیگری کو معلوم کرنی بیحد ضروری ہے، جو میں اس جگہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک بایوگرافی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بایوگرافی۔ کنہیں بھی انسان کی بایوگرافی سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے ان انسان کی جو ہے پیدائش کے بارے میں دکھا جاتی ہے۔ ان کے بعد لوگوں نے ان کا کوئی نام رکھتا ہے، اصل نام ہو، پدوی نام ہو، ان نام کو پہلے یاد کر لیں۔ ان کے بعد انہوں نے تعلیم کیسے حاصل کی، زندگی میں کیا کیا کیا، وہ دھیرے دھیرے بڑھتے چلیں گے۔ بہرحال میں پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کیونکہ میں یہ شارٹ نوٹ کروا رہا ہوں، نہ کہ فل نوٹ۔ تو ان میں سب سے پہلے میں نے پیدائش لیا، اور پیدائش میں لکھا کہ 22 جولائی 1938 کو ہوا۔ کہاں ہوا؟ تو یہ ہمارے پوکھریرا ضلع، پوکھریرا گاؤں ہے، اور ضلع کی بات کیا جائے تو سیتامڑھی ہے۔ ان باتوں کو آپ کو غور سے دھیان میں رکھنا ہے۔ اب ان کو پوائنٹ بائی پوائنٹ یوز کرتے ہیں کہ اصل نام کیا ہے ان کا، مصطفیٰ راجہ۔ اگر آپ کوسچن کی بات کریں تو ہوگا، کوسچن میں ہی لکھ دے گا اصل نام کیا ہے، جواب اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ اتنی میں نے لمبی نوٹ نہیں کی کیونکہ مجھے اگزام کی پریپیئر کرنا ہے، اور کریش کورس کے حساب سے میں نے کہا کہ اصل نام کیا ہے تو مصطفیٰ رضا ہے۔ تعلق کیا ہے، تعلق کہاں سے ہے، تو آپ کو بتانا ہے کہ تعلق ان کا بہار سے ہے، ریاست بہار سے۔ کبھی کبھی اگزام میں آتا ہے کہ شبنم کمالی کس ریاست سے تعلق رکھتے ہیں، بہار، UP، جھارکھنڈ وغیرہ، تو آپ نے بہار مارنا ہے۔ اور تخلص کی بات کی جائے تو یہ شبنم ہے۔ اب تخلص سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کے ذہن میں یہ بات دوڑتی رہتی ہے، اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتا کہ تخلص کسے کہتے ہیں۔ تو میں ڈیئر فرینڈ، تخلص اسے کہتے ہیں جب شاعر اپنے شعر میں کوئی شارٹ نام کا استعمال کرتے ہیں، اس نام کو ہی تخلص کہتے ہیں۔ اور یہ شبنم کمالی اپنے تخلص میں شبنم رکھا کرتے تھے۔ نیکسٹ بات کی جائے تو آپ کی اس کتاب میں یہ سوال آتا ہے کہ ان کی تو شاعری مجموعہ کی بات کی جائے تو یہاں پہ انہوں نے شاعری لکھا ہے جن کا نام ہے انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور شہبائے عقیدت، جو یاد کرنے میں کافی ایزی ہوتا ہے کیونکہ سب کے آخر میں عقیدت رکھا ہوا ہے۔ انوار عقیدت، ریاض عقیدت، صحابہ عقیدت اور فردوس عقیدت۔ تو لے دے کر ہماری اس کتاب میں 10ویں درجے کی کتاب میں درخشاں میں ان کی شاعری مجموعہ 5 ہے، اور ہمارے ہاتھوں میں 5 انگلیاں ہیں۔
اگر ہم اپنی انگلی کو 5 بار ریپیٹ کریں، انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور شہباء عقیدت، تو انشاءاللہ مکمل طور پہ آپ کے یاد ہو جائیں گے۔ اور نصاب سے مراد کی ہمارے 10ویں کلاس کی اردو میں ان کی کون سا حمد لکھی ہوئی ہے، تو ان کا نام ہے حمد خدائے عز و جل۔ کیا ہے؟ حمد خدائے عز و جل۔ اب زندگی کی بیشتر حصہ اس شاعر نے کہاں گزارا ہے؟ تو تبلیغ اسلامی میں گزارا۔ کہاں پہ؟ تبلیغ اسلامی میں۔ اور یہ عاشق بنے ہوئے تھے۔ عاشق سے مراد سب کو پتہ ہوگا، عاشق جو عشق کرنے والا ہے، اپنے بیشتر ٹائم گزارنے والا ہے، تو یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، دیوانے تھے۔ اب اس چیپٹر سے کچھ ورڈز کا میننگ آبجیکٹیو میں آ جاتا ہے کہ عز و جل سے مراد کیا ہے۔ تو عز و جل سے مراد یہ ہے کہ عزت والا، بڑائی والا۔ ذل جلال سے مراد یہ ہے مرتبے والا، عظمت والا۔ اور یہ ایک چیز ہے خالق، یہ آ رہے ہیں کئی بار ایگزام میں دیکھے گیا سوال ہے، خالق منے پیدا کرنے والا۔ تو یہ تھے ہمارے چیپٹر نمبر 1 کے کچھ شارٹ نوٹ۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ چیپٹر نمبر 2 کا ڈسکشن کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر ابھی سے محنت کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ ایگزام تک آپ کی 99% پریپیئر ہو جائیں گے، جہاں آپ 90% کا مارکس کا حقدار بن جائیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔